فیفن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کے 333 ارکان میں سے صرف 66 یعنی 20% ارکان نے 27ویں اجلاس کے تمام 9 نشستوں میں شرکت کی، جبکہ 33 ارکان ایک بھی اجلاس میں حاضر نہیں ہوئے۔ فیفن کی اس رپورٹ کے مطابق 80% سے زائد ارکان کم از کم ایک نشست سے غیر حاضر ہے۔ صرف ایک وفاقی وزیر اور ایک وزیر مملکت کی اجلاس میں حاضری مکمل رہی۔ 2 کابینہ ارکان کسی ایک بھی سیشن میں شریک نہیں ہوئے۔ وقفہ سوالات کے دوران 26 میں سے صرف 12 وزراء حاضر رہے۔ توجہ دلاؤ نوٹس پر 8 میں سے صرف 3 وزراء ایک نشست میں آئے۔ حیران کن طور پر وزیر اعظم پورے کے پورے سیشن سے مکمل ہی غیر حاضر ہے، جبکہ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے تمام سیشنز میں شرکت کی۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں بلکہ ہمارے جمہوری نظام پر گہرا سوال ہے۔ پارلیمان کسی بھی جمہوری نظام کا سب سے اہم ستون ہوتی ہے، جہاں قانون سازی، پالیسی میکنگ اور حکومتی احتساب ہوتا ہے، مگر جب حاضری اتنی کم ہو اور بحث و مباحثہ رسمی کارروائی تک محدود ہو جائے تو پورا نظام اپنی روح کھو دیتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ شکایت عام رہی ہے کہ قوانین بغیر خاطر خواہ بحث کے منظور کیے جا رہے ہیں۔ اب صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ ارکان اسمبلی کی بڑی تعداد ایوان میں آنا بھی ضروری نہیں سمجھتی۔ کیا یہ محض لاپرواہی ہے یا ایک ایسے سیاسی کلچر کی عکاسی ہے جہاں کارکردگی کی بجائے وفاداری کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے؟ یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ جب پارلیمان کمزور ہوتی ہے تو اس کی جگہ کوئی نہ لے لیتی ہے۔ اگر منتخب نمائندے خود سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو جمہوریت کا دعویٰ کس بنیاد پر قائم رہے گا؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے: ارکان پارلیمنٹ کی غیر حاضریاں، کارروائی میں عدم دلچسپی، صرف مخصوص قوانین پاس کروانے کو حاضر، عوامی نمائندوں کی انفرادی غیر ذمہ داری یا واقعی سپریم پارلیمان کی حیثیت محض رسمی رہ گئی؟ زیغم صاحب۔ عائشہ، پارلیمان کا سب سے بڑا کام ہوتا ہے قانون سازی، اور سال کا سب سے بڑا قانون ہوتا ہے منی بل، جس کو کہتے ہیں بجٹ۔ جو پاس نہ ہو تو حکومت گر جاتی ہے، جس کی بنیاد پہ تمام حکومت چلتی ہے اور جو تمام پالیسیوں کی بنیاد ہوتا ہے، جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ایک ربڑ سٹیمپ کی طرح پوری پارلیمان، میرا مطلب ہے جو حکومتی سیکشن ہوتا ہے تمام، وہ اس کو ٹھپا لگاتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے۔ اور اب حالت یہ پہنچی ہے کہ ہر قانون پہ یہ ٹھپا لگاتے ہیں۔ اور ہونا تو اس وقت یہ چاہیے کہ جتنے بھی سرکاری ارکان ہیں وہ اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے ایک منشی مقرر کریں جو ٹھپا لے کر، ایک مہر لے کر بیٹھا ہو اسمبلی میں، اور جیسے حکومت کہے ویسے وہ جا کے ٹھپا لگا دے۔ چلیں، ہمارے بھی شاید قوم کے تھوڑے سے پیسے بچ جائیں گے، ان کا وقت بچ جائے گا، کسی بہتر کام میں یہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے۔ قانون سازی کے علاوہ 2 دوسرے کام ہوتے ہیں پارلیمان کے جب ہم پارلیمان کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا کام ہوتا ہے نمائندگی، اپنے حلقوں کی، جنہوں نے ان کو بھیجا ہے، جنہوں نے ووٹ دیے ہیں، جنہوں نے ووٹ نہیں بھی دیے ہیں، جن طبقات کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، ان کی آواز وہ اسمبلی میں اٹھائیں، مسلسل اٹھائیں، تمام طریقوں سے اٹھائیں۔ جو فگرز آپ نے بتائے ہیں اگر وہ موجود ہی نہیں ہوں گے تو پھر ریپرزنٹیشن کیسے کریں گے؟ تو یہ عوام کا بھی کام ہے کہ وہ نظر رکھیں، ان کا کان کھینچیں، ان کو خوار کریں، ان سے سوال اٹھائیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے کہ تم کس کھاتے میں گگو گھوڑا بنانے کے لیے ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے، اگر کیا ہے تو۔ اور تیسری بات ہوتی ہے نگرانی، اوور سائٹ، اداروں کی نگرانی۔ تو اس کا مطلب ہے بابو تو آزاد ہیں، ادارے تو آزاد ہیں، اس کی نگرانی کر ہی نہیں رہے۔ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ان کی ٹوٹل دلچسپی اس تمام پروسیس میں یہ ہے کہ پروجیکٹ کے پیسے ملیں اور ہمارے اس سے خرچے نکلیں اور ہم آگے جھنڈا لگی گاڑی نیچے اور سہولتیں سب میسر ہوں، اسلام آباد کے دورے اور بیرونی دورے ہوں۔ عامر احمد خان صاحب، کیا یہی وہ رویے ہیں؟ ابھی آپ نے اوپر ایک پولیٹیکل ڈائریکشن کی بھی بات کی کہ وہ ہو تو پھر چیزیں درست ہو سکتی، جس کی وجہ سے پارلیمان کے لیے ربڑ سٹیمپ جیسے نامناسب القابات پھر استعمال ہوتے ہیں۔ یہی رویے ہیں پھر ان پارلیمنٹیرینز کے؟ عائشہ، ہمیں ریفلیکٹ کرتے ہیں نا یہ رویے۔ دیکھیں، میں ذاتی طور پہ تھوڑا سا مجھے اطمینان ہوا یہ رپورٹ دیکھ کے۔ میں اتنا حیران ہوتا عائشہ اگر مجھے یہ پتا چلتا کہ ہمارے 300 نمائندگان جو ہیں 100% ان کی حاضری رہی ہے تھرو آؤٹ، کسی نے کوئی سیشن مس نہیں کیا، اور اگر کیا بھی ہے تو باقاعدہ عرضی دی ہے اور اجازت لی ہے، وجہ بیان کی ہے کہ کوئی کرنا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہم نے بنائی ہے
یہ تو ہمارے معاشرے سے مابرا کوئی ایک اینٹی ہم نے تخلیق کر لی ہے. کیونکہ اگر ہمیں ریفلیکٹ کرنا ہے تو مجھے بتائیں کتنے لائرز ہیں پاکستان میں جو چاہتے ہیں کہ جلد از جلد مقدمات جو ہیں ان کے کسی نتیجے پر پہنچیں. کتنے ڈاکٹرز ہیں جو سرکاری ہسپتالوں کی نوکریوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی پرائیویٹ پریکٹس کے اوپر. یا کتنے ٹیچرز ہیں پاکستان کے اندر جو سرکاری اسکولوں میں پڑھانے کو ترجیح دیتے ہیں اپنی پرائیویٹ ٹیوشنز کے اوپر. تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا آشا, یہ ہمیں ریفلیکٹ کرتے ہیں, سوسائٹی کو ایک حد تک ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک طرح کا نیشنل کیریکٹر بن چکا ہے. اس لیے مجھے اس چیز کے اوپر بالکل حیرانگی نہیں ہوئی. اور آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا آشا کہ ہم نے جب بھی اپنے سیاستدانوں کی اور پارلیمنٹ کی بات کی ہے, اپنے پروگرام میں بات کی ہے, ہم نے زیادہ تر ان پر عدم اعتماد کا ہی اظہار کیا ہے. اب ہم تو باہر بیٹھے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, اور پھر بھی ہم ان کے اوپر اعتماد کا اظہار نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ تو پارلیمنٹ کے اندر ہیں, ہم سے تو 10 گنا زیادہ جانتے ہیں نا آشا کہ وہاں پر کس طرح سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور کس طرح سے. درست ہو گیا آپ کا. میں اسے آپٹیمسٹک وے آف ٹونٹ کہوں, مگر عوام کا اعتماد انہی پر ہے اور اسی اعتماد کے ساتھ انہیں بھیجتے ہیں پارلیمان کے اندر کہ وہاں پر موجود ہوں گے اور ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے, مگر ان کے پاس وقت نہیں. شہزاد چودھری صاحب, 25 کروڑ میں سے یہ 333 قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں, عوامی نمائندے بنتے ہیں, عوام ان پر اعتماد کرتے ہیں, ہر طرح کی سہولت ان کے دروازے پر ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوتی ہے. ان کی غیر ذمہ داری کی تعریف کیسے کی جائے؟ دیکھیں, ایک تو چونکہ جمہوری دور کے اندر یہ ایک ہمارے نمائندے ہیں, اس لیے ان کی تعظیم لازم ہے. ہم پہ ہمیں اس کی بالکل عزت سے بات کرنی چاہیے. میں سوچ رہا تھا کہ کیسے کی جا سکتی ہے, کیسے ہم اس کو, جو آپ نے سوال اٹھایا اس کا جواب اس طریقے سے دیں کہ اس میں ان کی کسی قسم کی کوئی ہم وہ نہ کر پائیں, غیر مناسب کوئی الفاظ نہ استعمال. دیکھیے, 66 لوگ جنہوں نے اٹینڈ کیا, میں سوچ رہا تھا کہ ان سے کم از کم 3 کمیٹیاں بنائی جا سکتی ہیں, پارلیمنٹری کمیٹیاں. یعنی یہ 66 لوگ جو کانسٹنٹلی آئے ہیں, ان میں سے 3 کمیٹیاں بنا لی. مجھے پتا کمیٹیاں 333 یا جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ بنائی جاتی ہیں, اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے, 2-3 چوائسز ہے, وہ سب کچھ جانتا ہوں. لیکن انہی کے اندر سے, کیونکہ یہی لوگ موجود تھے, تو ان سے 3 کمیٹیاں بنا لیتے. اگر یہ 3 کمیٹیوں میں بیٹھ کے کام کرتے تو شاید زیادہ پروڈکٹیو ہوتے. لیکن پھر اگلا سوال یہ آیا کہ یہ 3 بیچارے, پتہ نہیں یہ جو 66 لوگ ہیں, یہ جو 3 کمیٹیاں بنے گی, ان میں سے کون کس چیز کا ایکسپرٹ ہے. کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ ہے, کوئی کسی اور چیز کا, ہیلتھ کا ایکسپرٹ ہے, کوئی تعلیم کے شعبے کو بہتر جانتا ہے, کوئی فارن پالیسی سیکیورٹی کے بارے میں زیادہ جانکاری رکھتا ہے. اور اگر نہیں تو یہ بیچارے تو پھنس جائیں گے کمیٹیوں کے اندر بیٹھ کے بھی, کیونکہ ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے آگے بات کیا کرنی ہے اور آگے سوال کیا پوچھیں, کس سے پوچھیں, کس کو بلائیں. یہ تو گھبراتے رہیں گے کہ یار اگر ان لوگوں کو بلا لیا, یہ جو زیادہ جانتے ہیں. دوسری بات, ہم حکومت سے آگے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتے کہ حکومتی نمائندے آئیں, فلانا بندہ آئے ہمارے سامنے جواب. اچھا, اب آپ نے جب کمیٹیوں کا کام باہر کے ملکوں میں دیکھا تو وہ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں کہ ایکسپرٹس آ کے پہلے ان کو سوال جواب کے اندر ایجوکیٹ کرتے ہیں, پھر وہ اپنے حکومتی نمائندوں سے سوال کرتے ہیں تاکہ جتنے بھی گیپس ہیں وہ فل اپ. تو ہمارے ہاں تو یہ نظام کام ہی نہیں کرتا, کمیٹیاں تو نان ایگزسٹنٹ ہے. آج بھی آپ کا سوال پارلیمنٹ کے بارے میں, کمیٹیوں کے بارے میں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جو بنیاد ہے وہ کمیٹیاں ہوتی ہیں, جب وہ کام نہیں کر پائیں گی. ایران کی وار ہوئی ابھی, مجھے بتائیے ہماری پارلیمنٹ میں کہیں کوئی بحث ہوئی, آپ نے کوئی آواز سنی؟ کوئی 10-15 لوگوں نے, 20 لوگوں نے کھڑے ہو کے ایک ریزولوشن پاس کی, شاید وہ کسی نے وزیر نے کھڑے ہو کے پڑھ دی تھی, اس کے اوپر سب نے لبیک کہا اور ریزولوشن پاس ہو گئی. کسی قسم کی تقریر, ڈبیٹ, بحث سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے نمائندے جو ہیں ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنا کوئی سوچ اور سوچ کا اظہار کر پائیں. درست ہو گیا. رضا رومی صاحب, کروڑوں روپے دعوے وعدے نعرے لگا کر قومی اسمبلی پہنچنے والے عوامی نمائندے پھر پہنچ کر اسمبلی میں حاضر ہونے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیے, یہ تو بہت ہی پیچیدہ سوال ہے, اس کا مختصر جواب ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہ بات تو اب کلیئر ہے کہ ہماری جو اپنے پارلیمنٹیرینز ہیں, اس ادارے کی بے توقیری میں ان کا برابر کا حصہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی اب ماضی کے تمام وزرائے اعظم کو دیکھ لیجئے, بشمول مجھے یہ جان کر بہت افسوس ہوا, میرا خیال توقع تھی کہ شاید شہباز صاحب کی کارکردگی باقیوں سے مختلف ہوگی, لیکن وہ بھی اسی ڈگر پر چل نکلے ہیں جو ان کے پیش رو کر رہے تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہی نہیں.
تو اب اگر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ہی پارلیمان میں نہیں جائیں گے اور اپنی شکل نہیں دکھائیں گے یا وہاں پر جا کے سوالات کا جو ہے جواب نہیں دیں گے، تو پھر باقی کابینہ کو تو جو ہے بالکل فری پاس ملتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر تو ایگزامپل سیٹ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو وزراء کی بھی غیر حاضری، عدم دلچسپی جو ہے، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ظاہر یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی پارلیمنٹ کو ایک بالکل جیسے بھی کہا گیا ربڑ سٹیمپ اور بالکل ایک ثانوی سی چیز یا ادارہ سمجھ کر ہماری حکومتیں جو ہیں اور تمام حکومتیں اس کو ٹریٹ کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد جمہوریت سے اٹھتا جا رہا ہے، اور لوگ پھر سوال کرنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ یہ پارلیمنٹرینز اپنی تنخواہیں اور مراد کیوں ان میں اضافہ کرتے ہیں ہر سال۔ اور وہ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا کہ ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ اس میں ڈیڈکشن ہو ان کی پیمنٹس میں اور برات میں، if they don't show up in the parliament، کیونکہ اس کے بنا تو کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ عوام کے نمائندے ہو کر بھی ان کا پرفارمنس اس قدر جو ہے افسوسناک ہے۔ غالباً سوچتے ہوں گے کہ پرفارمنس کا موقع نہیں مل رہا تو جا کر کیا کرنا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ عوام کا اعتماد آپ کو عوامی نمائندہ بناتا ہے، برائے مہربانی اس کی لاج رکھیے۔ پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔